Welcome to Injili Media. پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ جو ماہر ہے نا، جو اس کتاب کو پڑھاتا ہے، وہ بھی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک سوال ایک لکھا ہوا تھا کہ آپ کامیاب جب ہوں گے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا تھپڑ بھی آگے کر دیں، پھر آپ کے 100 نمبر۔ اتنا مشکل پیپر حل کر سکتے ہو آپ؟ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی کیا کر دیں آپ؟ ابے کیا ہو گیا، میں تھپڑ مار تھوڑی رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، تو بولو تو صحیح۔ ایک بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہے کہ ایک چماٹ کوئی مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنے پولائٹ بن جائیں آپ، تو آپ بولو گے یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لکھا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے، پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہیں لکھنے، اور حضرت عیسیٰ نہیں لکھ سکتے ایسی بات، نہ کہہ سکتے، بعد میں ایڈیشن نہیں۔ ایگزامینر میں اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ پیپر میں لکھ کیا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مولانا طارق مسعود خداوند یسوع المسیح کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی کل تعلیم کا نچوڑ یا اس کے حاصل کے طور پر متی رسول کے 5ویں باب میں ملتی ہے۔ اسے پہاڑی واز بھی کہا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آج آ کر یہ ثابت ہی کر دے کہ جیزس نام کا کوئی شخص دنیا میں کبھی موجود ہی نہیں تھا، تو بھی میں اس واز کو، جسے پہاڑی واز کہتے ہیں، دل و جان سے ہمیشہ قبول کروں گا، کیونکہ یہی واز انسانیت کی اعلیٰ ترین معراج ہے۔ تو مولانا صاحب نے خداوند یسوع المسیح کی اسی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ اب اس بیان میں مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ امتحان لینے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کس سوال کا جواب دینا طالب علم کے لیے ممکن ہے، لہذا وہ امتحان میں ایسا سوال کبھی نہیں پوچھے گا جس کا جواب اسے معلوم ہو کہ اس کا طالب علم دینے سے قاصر ہے۔ تو پہلے تو اس سلسلے میں مولانا صاحب کو یاد دلا دوں کہ اسلام میں ایک واقعہ معراج یا واقعہ اسراء سب جانتے ہیں، جب پیغمبر اسلام اس واقعے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملنے 7ویں آسمان پر گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو بیچ میں بزرگ موسیٰ پڑ گئے جنہوں نے بار بار مداخلت کرنے پر یہ نمازیں بالآخر 5 تک محدود کروا دیں۔ آپ لوگ یہ سب واقعہ جانتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور غالباً ترمذی میں بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کے امتحان لینے والے اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 50 نمازیں پڑھنا مسلمانوں کے لیے، پیغمبر اسلام کی امت کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ بات تو صحیح ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر 50 نمازیں ہوتی تو آج آپ کا کیا حال ہوتا۔ 50 نمازیں، آج تو 5 نمازیں پڑھنے میں بہت سے لوگوں کو دقت آتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اگر ہم ان 50 نمازوں کا کچھ حساب کتاب لگائیں، میتھس کریں، تو 50 نمازیں اگر ایک نماز 15 منٹ میں بھی پڑھی جائے تو یہ 750 منٹ بنتے ہیں، اور اگر ہم ان 750 منٹس کو 60 منٹ یعنی کہ 1 گھنٹہ میں تقسیم کریں تو یہ کل تقریباً 12 ساڑھے 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کے 24 گھنٹے میں 12 ساڑھے 12 گھنٹے صرف نمازیں پڑھنے میں ہی گزر جائیں تو باقی دن میں آپ کیا کر سکیں گے؟ اب آپ کے امتحان لینے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ حکم دیا گیا 50 نمازوں کا، اور وہ تو بیچ میں بزرگ موسیٰ کے پڑھنے سے معاملہ 5 نمازوں تک آ گیا۔ آپ یہ سارا واقعہ جانتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ تو اس وقت آپ کے امتحان لینے والے کو اس بات کا احساس یا فہم نہ ہوا جو آپ ہمارے امتحان لینے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ امتحان لینے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا جواب دینے والا اس کا جواب دے سکے گا یا نہیں۔ ویسے بھی مولانا صاحب، ہمارے مذہب میں ہمارے امتحان لینے والے نے ہمیں کسی امتحانی پرچے میں کچھ مخصوص نمبر لینے کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ ہماری نجات فضل سے ہے۔ کسی امتحانی پرچے میں پاسنگ نمبر یا کسی ثواب کے نظریے پر قائم نہیں، ہم کوئی پاسنگ نمبرز کے سبب سے نجات نہیں پاتے۔ باقی آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے امتحان لینے والے نے اس دنیا میں آ کر عملی طور پر اس بات کا نمونہ دیا، وہ زندگی جی، یعنی وہ امتحان میں سے خود گزرے تاکہ ایک اچھے استاد کی طرح پہلے خود نمونہ دیں کہ کیا ایسا کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے امتحان لینے والے نے ہمیں پہلے آ کر عملی نمونہ دیا، انہوں نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، اور جو سزائیں ہمیں ملنی تھیں پہلے
उन्हें अपने ऊपर लिया। तो हमारे इम्तिहान लेने वाले और आपके इम्तिहान लेने वाले में बहुत फर्क है। वैसे भी मौलाना साहब, ये इम्तिहान जो हमारे लिए है, एक थप्पड़ कोई मारे तो उसके आगे दूसरा भी गाल कर दो, ये हमारे लिए है, तुमसे ना हो पाएगा। आपके लिए ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए मसीहियत का निशान सलीब है और इस्लाम का निशान तलवार है। सऊदी अरब के परचम पर देख सकते हैं जहां से इस्लाम निकला था। तो मौलाना साहब, आपसे ना होगा। हमारा इम्तिहान इंसानियत पर मबनी है कि आप किस तरह से अच्छे इंसान साबित हो। आपका इम्तिहान है मुसलमान साबित होना और हमारा इम्तिहान है इंसान साबित होना। यही फर्क है। Thanks for watching.